الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ. جو بھی حق میں آپ تک پہنچاؤں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آج ہم لوط علیہ السلام کا قصہ لیں گے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی بھائی کے بیٹے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچا لیے گئے تو لوط علیہ السلام نے سچ کو پہچانا اور ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت سارہ بھی ایمان لے آئی. جب یہ تینوں عراق سے شام کی طرف ہجرت کیے، پھر شام سے سیریا ہجرت کیے، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایجپٹ کی طرف گئے، یعنی مصر کی طرف گئے. اور لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ سدوم کی طرف جائیں. یعنی سدوم کی طرف ہجرت کریں. وہاں ایک قوم تھی جو شرک اور برائیوں میں مبتلا تھی، یعنی انوالو تھی. قوم لوط علیہ السلام سدوم کے علاقے کی طرف بھیجے گئے. قوم کا گناہ شرک، ہومو سیکشوالٹی
یعنی مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹنا، کھلے عام برائیاں اور ننگے ناچ۔ گندے گندے مذاق بھی کرتے تھے وہ لوگ، جیسے کہ گیس پاس کر کے ہنسنا، بےہودہ مذاق کرنا وغیرہ، ان کی کھلے عام برائیاں تھیں۔ لوط علیہ السلام کا بھی مین میسج توحید کا ہی تھا اور ان کی قوم کو برے عمل سے روکنا تھا۔ ان کی قوم بڑی بے حیائی والے کام کرتی تھی، مرد آپس میں زنا کرتے تھے، عورتوں کو نکاح کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، وہ قافلوں کو لوٹتے تھے، بہت لوٹ مار اور فساد کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے، نصیحت کرتے کہ یہ سب غلط کام ہے، لیکن قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ بلکہ الٹا قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ لوط علیہ السلام کو نکال دیں گے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے لوگ پاک بن رہے ہیں، اس لیے ان کو نکال دیں گے۔ سورہ شورہ میں کہا جا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پلورل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب ہے تمام رسولوں کو جھٹلانا۔ لوط علیہ السلام نے بار بار قوم سے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور امانت دار ہیں، یعنی وہ اللہ کا پیغام پوری امانت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، وہ اس کے بدلے کوئی اجرت یا ریوارڈ نہیں چاہتے، ان کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے اوبے کرو۔ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی لیا تھا، تقوی کے معنی ہوتے ہیں، کیا ہے تقوی کے معنی؟ جی، تقوی کے معنی کیا ہے؟ جی صحیح ہے، تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے برے کاموں کو چھوڑنا، گاڈ کانشیس ہونا۔ تقوی کو ایسے بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو یا اپنے کپڑوں کو ایک کانٹے دار راستے سے بچاتے ہوئے چلنا، یہ تقوی کی مثال ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنا تاکہ گناہوں سے ہمارا نقصان نہ ہو، نہ دنیا میں نقصان ہو اور نہ آخرت میں نقصان ہو۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا پر وہ برائیاں کرنے سے نہیں رکے۔ قوم لوط پہلی قوم تھی جس نے ایسی بے حیائی والے کام کیے، ہوموسیکشوالٹی کا گناہ کیا، کھلی برائیوں میں انوالو تھے، اور پھر قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا، یعنی قوم نے کہا، ڈیمانڈ کیا کہ عذاب لے کر آؤ، جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کر آؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، یہ لوط علیہ السلام کی دعا ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس فاسد قوم پر میری مدد فرما، یہ لوط علیہ السلام کی دعا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ حدیث ہے،
جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے یعنی وہ برا کام کیا گیا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ یہاں ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ قتل کرنے کا حق صرف اسلامی حکومت کو ہی ہے، کوئی بھی ایسے ہی قتل نہیں کر سکتا، جس پر زبردستی اگر کی گئی، کسی پر اگر زبردستی کی گئی ہے تو اس کا قتل نہیں ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اب فرشتے عذاب لے کر آئے۔ جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا کہ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک تلا ہوا یعنی روسٹڈ بچڑا لایا مہمان نوازی کے لیے۔ مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین و ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جو مہمانوں کے لیے بچڑا لائے تھے، مہمان نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں، کیونکہ عربز میں یہ رواج تھا کہ اگر دشمنی کے ارادے سے کسی کے گھر میں گئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن فرشتوں نے تو سلام کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کنفیوز تھے۔ پھر مہمانوں نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دینے اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے جھگڑا کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہ لائیں، تو فرشتوں نے تسلی دی کہ لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا۔ وہ فرشتے اب لوط علیہ السلام کے علاقے سدوم میں آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر گئے، تو لوط علیہ السلام ان انجان نوجوانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کے قوم کے لوگ ان کے ساتھ برا کام نہ کریں۔ لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انبیاء اکرام کو غیب کا علم نہیں تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچانا، نہ لوط علیہ السلام نے۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ نوجوان شہر میں نئے ہیں، کہیں قوم کے برے ارادوں کا شکار نہ ہو۔ لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ قوم کی خیر خواہ تھی یعنی ویل وشر تھی، قوم کے لوگوں سے ملی ہوئی تھی، اس نے قوم کو اطلاع دے دی، انفارم کر دیا کہ کچھ نوجوان گھر آئے ہیں۔ تو اتنے میں ہی قوم کے لوگ خوش ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرنا چاہتے تھے۔ لوط علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ یہ مہمان ان کے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ قوم سے کہا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، یہ حلال طریقہ ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار نہیں؟ تو قوم نے صاف صاف لوط علیہ السلام سے کہہ دیا کہ وہ ان کی بیٹیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہیں لوط علیہ السلام کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کرنی ہے۔ قوم کے سامنے لوط علیہ السلام اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام اس علاقے کے نہیں تھے، یعنی سدوم کو بلونگ نہیں کرتے تھے، وہ دوسرے ایریا کو بلونگ کرتے تھے، عراق سے آئے تھے۔ پھر مہمانوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کہا کہ وہ قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام غمزدہ ہو گئے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل یعنی فالوورز کو اور گھر والوں کو لے کر
بستی سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے اسے بچایا نہیں گیا، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں کئی سوروں میں ملتا ہے۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ قوم کے سامنے لوط علیہ السلام اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام اس علاقے کے نہیں، بہت پریشان ہوئے اور اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ قوم سے کہا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، یہ حلال طریقہ ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار نہیں؟ تو قوم نے صاف صاف لوط علیہ السلام سے کہہ دیا کہ وہ ان کی بیٹیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہیں لوط علیہ السلام کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کرنی ہے۔ قوم کے سامنے لوط علیہ السلام اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام اس علاقے کے نہیں تھے، یعنی سدوم کو بلونگ نہیں کرتے تھے، وہ دوسرے ایریا کو بلونگ کرتے تھے، عراق سے آئے تھے۔ پھر مہمانوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کہا کہ وہ قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام غمزدہ ہو گئے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل یعنی فالوورز کو اور گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے اسے بچایا نہیں گیا، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں کئی سوروں میں ملتا ہے۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ سورہ اعراف آیت 80-84۔ اور جب لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ساتھ اس کے نہیں سبقت کہ تم پر کسی ایک نے جہاں والوں میں سے، یعنی کسی نے ایسا کام نہیں کیا تھا، تم ایسے بےہودہ کام کر رہے ہو۔ بے شک تم مردوں کے پاس البتہ آتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، نکال دو ان کو، لوط علیہ السلام کو، اپنی بستی سے، بے شک وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ بنتے ہیں۔ بس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کے بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، تو دیکھو مجرموں کا کس طرح ہوا انجام۔ سورہ ہود 69-80 میں آتا ہے، اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، انہوں نے کہا سلام، کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام، بس نہ ٹھہرے مگر ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو اس کی طرف نہیں پہنچتے، انجان ہوا ان سے اور چھپایا ان سے خوف کو۔ انہوں نے کہا، نہ تم ڈرو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور اس کی بیوی کھڑی تھی یعنی حضرت سارہ کھڑی تھی تو ہنس دی، بس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے پیچھے اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کی۔ بولی، ہائے افسوس مجھ پر، اور میں عاجز گڑیا، کیا میں جنم دوں گی اور یہ میرا شوہر بوڑھا؟ بے شک البتہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر ہیں، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا اور خوشخبری آ گئی ان کے پاس، وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ حلم والے، بہت آہیں بھرنے والے، رجوع کرنے والے تھے، بہت نرم دل تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس سے عاجز برتو، بے شک وہ تیرے رب کا فیصلہ یقیناً آ چکا، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان کو عذاب نہ پھیرے جانے والا۔
اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کی وجہ سے دل میں تنگی ہوئی اور کہا کہ یہ سخت دن ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہت سخت دن ہے، کیونکہ ان کی قوم پر عذاب آ رہا تھا، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اس کی طرف، اور اس سے پہلے کہ وہ برے عمل کرتے تھے اس نے یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، بس ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص سمجھدار نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، البتہ تحقیق تو جانتا ہے تیری بیٹیاں ہمارے لیے کوئی حق نہیں، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے تو ہم جو چاہتے ہیں، یعنی تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے۔ اس نے کہا، اگر بے شک میرے لیے ساتھ تمہارے قوت ہوتی یا میں پناہ لیتا شدید شہر کی طرف۔ سورہ ہجر آیت 51-72 میں ہے۔ اور بتا دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، وہ بولے بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو علم والے لڑکے کی۔ کہا کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، پس ساتھ کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو ساتھ حق کے، بس نہ تو ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو بھٹکے ہوئے ہوں سوائے گمراہوں کے۔ کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ہم مجرم قوم کی طرف سوائے آل لوط کے، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان سب کے سب کو، سوائے اس کی بیوی کے مقدر کر دیا ہم نے، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو جب آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے، اس نے کہا بے شک تم لوگ ہو اجنبی۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس ساتھ اس کے جو تھے وہ اس میں شک کرتے، اور لائے ہیں ہم تیرے پاس حق کو، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ پس لے چل اپنے گھر والوں کو ساتھ ایک ٹکڑے میں یعنی رات کے حصے میں، ایک حصے میں رات کے، اور پیروی کرو، چلتے جاؤ ان کے پیچھے اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، اور چلتے جاؤ جہاں تک تم حکم دیے جاتے ہو۔ اور فیصلہ کر دیا ہم نے اس کی طرف اس معاملے کا، بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی۔ اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک وہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو اور ڈرو اللہ سے، اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو، رسوا کرو مجھ کو۔ انہوں نے کہا کیا بھلا نہیں ہم روکتے تجھ کو سب جہاں والوں سے؟ اس نے کہا یعنی لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر ہو تم کچھ کرنے والے، تیری زندگی کی قسم بے شک ہو وہ البتہ نشے میں بہکے ہوئے تھے۔ سورہ شورى آیت 161-169۔ جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہاں والوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیے گئے تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والی۔ انہوں نے کہا البتہ اگر نہ تو باز آیا اے لوط علیہ السلام، البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے نکالے جانے والوں میں سے۔ اس نے کہا بے شک میں واسطے تمہارے عمل کے کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں بیزار ہوں اس عمل سے۔ اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 28-35۔
اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے بے شک تم البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے جہاں والوں میں سے، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس اور تم کاٹتے ہو راستے کو اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کو، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا، کہا اے میرے رب مدد فرما میری مفسد قوم پر۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، بے شک اس کے رہنے والے تھے ظالم۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اس بستی میں لوط علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اور جب یہ کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، غمگین ہوا ان پر اور تنگ ہوا اس کے دل ان سے دل میں، اور انہوں نے کہا تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ سورہ قمر آیت 37-40 میں آتا ہے اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو یعنی اس کے مہمانوں سے، تو مون ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے۔ اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویرے ایک عذاب نے اٹل، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے۔ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا تھے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جو لوگ فرشتوں پر حملہ کریں ان کی آنکھیں مٹا دی گئی۔ سورہ تحریم آیت 10 میں آتا ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، مشرک تھی، تو دونوں نہ کام آ سکے ان کو اللہ سے کچھ بھی، یعنی کوئی پیغمبر کی بیوی ہونا ان کے لیے کام نہ آیا۔ اور کہہ دیا دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، دونوں کو آگ میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، مشرکہ تھی، جب عذاب آیا تو حکم تھا کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی نے پلٹ کر دیکھا اور قوم کی طرف بڑھی، تو ایک پتھر نے آ کر اس کو ہلاک کر دیا یعنی تباہ کر دیا۔ اب قوم پر عذاب آیا، عذاب کا آنا چیخ کا عذاب تھا۔ سورہ ہجر آیت 73-77 میں ہے تو پکڑ لیا ان کو دن چڑھے، تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا، اور برسایا ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اہل فراست یعنی اہل دیکھنے والوں کے لیے، اور بے شک وہ البتہ ایک راستے پر قائم ہے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، انہوں نے کہا یعنی
سورہ ہود آیت 81 to 83 میں ہے، انہوں نے کہا فرشتوں نے، اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہرگز نہ پہنچے گی تیرے طرف، بس لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، اور تم میں سے کوئی ایک پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، بے شک پہنچنے والا ہے اس کو جو پہنچا اس کو ان کو، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ تو جب آ گیا حکم میرا، کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، اور بسائے ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر، تہ بر تہ، تیرے رب کے پاس نشان زدہ، اور وہ نہیں ہے ظالموں سے کچھ دور۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پتھر مارک تھے، یعنی کس کو کون سا پتھر لگے گا یہ مارک تھا۔ پتھر پکی ہوئی مٹی کے تھے، بیکڈ تھے اور لیئرڈ تھے، ہو سکتا ہے کہ ایک والکینک ایرپشن جیسا ہوا ہو، اللہ عالم۔ بستی کا الٹانا، سورہ نجم آیت 53 to 55 میں ہے، اور اوندھی گرنے والی بستیاں، اس نے ان کو دے مارا تو ڈھانکا اس کو جس چیز نے ڈھانکا، پس کون سی نعمتوں کے ساتھ اپنے رب کی تم جھگڑتے ہو۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے بستی کو الٹا کر دیا، پوری بستی الٹ دی گئی۔ تو قوم لوط پر عذاب تھا، چیخ کا عذاب تھا، پتھروں کی بارش ہوئی اور بستی الٹا دی گئی۔ عذاب دور نہیں ہے، جو بھی ظلم یا شرک کرے اس سے عذاب دور نہیں ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے وہ، یعنی لوط علیہ السلام کا ایریا مکہ سے دور نہیں ہے، وہاں ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ عذاب دور نہیں ہے، کوئی بھی اگر شرک یا ظلم کرے تو اس سے عذاب دور نہیں ہے، اور قیامت بھی دور نہیں ہے۔ یہ برے عذاب سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لذیذا۔ اے اللہ، بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے ماری جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میری موت کے ڈسنے سے ہو، یعنی زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو، اس سے میں پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی دردناک موت سے بچائے، آمین۔ لوط علیہ السلام کا قصہ یہاں پر ختم ہوا۔ آپ کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی پوائنٹ ریپیٹ کرنا ہے تو بولیے۔
یہ لوط علیہ السلام کا علاقہ ہے، سدوم کا علاقہ ہے، یہ ڈیڈ سی ہے۔ جی ہاں، لوط علیہ السلام کی وائف ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ جب لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو لے لو، تو ساتھ میں جا رہی تھی، لیکن وہ پلٹ کر دیکھی، اس لیے ان کو پتھر لگ گئے۔ حکم تھا کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ان کا نام روایتوں میں نہیں ملتا، ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ جی، 3 ٹائپس کا عذاب ہوا: چیخ کا، پتھروں کی بارش، بستی کا۔ ایکچولی سائملٹینیسلی عذاب کا آنا ہوا ہے۔ چیخ، پتھروں کی بارش اور بستی کا اٹھانا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پکڑ لیا ان کو الصیخہ نے، یعنی چیخنے، تو پکڑ لیا ان کو دن چڑھے چیخنے۔ یہاں پر پکڑ لیا ہے نا، اس کے ساتھ چیخنے ہے۔ صیخہ یعنی چیخ کو کہا جاتا ہے۔ اور کیا ایکسپلین کروں، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہاں پر چیخ آنا چاہیے، پکڑ لیا کا مطلب بھی چیخ سے ہو رہا ہے، لیکن چیخ مینشن نہیں ہے۔ یہ صیخہ یعنی چیخ۔ نہیں،
اللہ کا عذاب تھا وہ، انہوں نے نہیں چیخا، اللہ کا عذاب تھا. جیسے پچھلی قوموں کے بارے میں پڑھا، چیخ کا عذاب آیا، آسمان سے ایک چیخ آئی. انگلش میں تھنڈرس کرائی بولتے ہیں اسے، اگر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو. جیسا الٹرا سونک ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو انبیریبل ویسا کچھ ساؤنڈ آیا تھا. کیا ریپیٹ کروں؟ انگلش تھنڈرس کرائی. شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، یعنی شام اور یمن کے بیچ، یعنی سیریا اور یمن کے بیچ کا علاقہ. ان کی قوم کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب ایقا بھی کہا جاتا ہے. ایقا یعنی جنگل والے، اصحاب الایقا یعنی جنگل والے. روایتوں میں ہے کہ یہ لوگ پیڑ کی پوجا کرتے تھے. کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیڑ کا نام ایقا تھا، اللہ عالم. یہ روایتوں میں ہے. اس قوم کا گناہ، قوم شعیب یعنی اصحاب المدین کا گناہ تھا شرک، ناپتول میں کمی، لوٹ مار اور فساد. وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے تھے، ناپتول میں کمی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور فساد کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے اوریٹر تھے، اسپیچ دینے والے تھے. شعیب علیہ السلام کا بھی پیغام توحید کا ہی تھا. سب پیغمبروں کا جیسے مین پیغام تھا وہ توحید کا ہی تھا. شعیب علیہ السلام کا پیغام بھی توحید کا تھا، لیکن ان کی قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی. مین گناہ ان کا شرک کے بعد ناپتول میں کمی کا تھا. ناپ یعنی میجر، سائز، جیسے کہ کپڑے کو ناپتے ہیں سینٹی میٹرز، میٹرز میں وغیرہ. تول یعنی وزن، جیسے کوئی کموڈٹی جیسے چاول یا کچھ تولتے ہیں تو کوانٹٹی کم کر کے دینا، وہ تول میں کمی ہوگی. یا پھر اس میں کچھ ایکسٹرا ملا دینا، جیسے کہ چاول میں کنکر ملا دینا تاکہ وزن زیادہ دکھے. یہ سب ناپتول میں کمی ہوگی. ناپتول کی کمی میں اجرت بھی آئے گی، یعنی فیس، سیلری. ہم جتنی سیلری لیتے ہیں اتنا ہی ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کریں ٹائم. ہمارے جو سیلری دی جا رہی ہے اس ٹائم میں ہم دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ ٹائم میں وہی کام کرنا چاہیے. جتنا سیلری باس سے لیتے ہیں اتنا ہی کام کریں. یہ نہ ہو کہ ورکنگ آورز میں پرسنل کام کریں. ناپتول میں ٹائم کا حساب بھی آئے گا. شعیب علیہ السلام کا بھی وہی پیغام تھا جو تمام رسولوں کا تھا، توحید کا پیغام تھا. ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن قوم انکاری تھی. وہ شعیب علیہ السلام کو سننا نہیں چاہتی تھی. قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی تو شعیب علیہ السلام ایسا کرنے سے منع کرتے تھے، تو قوم نہیں مانی. بار بار شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ غلط ہے، ایسی کمائی کرنا غلط ہے، یہ حرام ہے، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے مت دو.
جتنا مال وہ دے رہے ہیں ان کو اتنا سامان دو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا مال ہے۔ تم انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، اگر انصاف کے ساتھ تم کمائی کرو گے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ صحیحین کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ یعنی خرید و فروخت میں ہم اگر کسی کو دھوکہ دیں گے تو اس میں برکت مٹا دی جاتی ہے۔ ہمیں جھوٹ بول کر کوئی چیز خریدنا یا بیچنا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ فلاں دکان میں یہ چیز ہمیں کم دام میں مل رہی ہے، پھر تم کیوں اتنے دام لگا کر بیچ رہے ہو، جبکہ وہ سچ نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیحین کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جس طرح چکی چلانے والے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھا ہو جائیں گے، فلاں صاحب آپ کو کیا ہوا ہے، کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا، یعنی برا کام کر لیا کرتا تھا۔ یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود فالو نہیں کرتا تھا، برائی سے دوسروں کو روکتا تھا لیکن خود بھی برے کاموں میں انوالو تھا۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو بھی ہم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیں اسے ہمیں بھی کرنا چاہیے، ورنہ ہماری بھی ایسی ہی حالت ہوگی جو کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قوم نے کہا شعیب علیہ السلام سے، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکیں اور ہماری کمائی سے روکیں؟ ہم جیسا چاہیں کما سکتے ہیں، یہ ہمارا مال ہے اور ہم ان کی ہی عبادت کریں گے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم کیوں ہمیں روکتے ہو؟ پھر شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ سب کرنے سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا، فساد نہ کرو، دیکھو مجھے اللہ نے سیدھا راستہ بتایا ہے، میں کھلی دلیل پر ہوں، حق پر ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، میں بھی کماتا ہوں، دیکھو میں بغیر کسی کو دھوکہ دیے بھی منافع یعنی پروفٹ کماتا ہوں، مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، تم بھی اگر انصاف کے ساتھ تجارت یعنی بزنس کرو گے تو تم بھی فائدے میں ہی رہو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں ایسی کمائی کرنے سے روکتا ہوں اور میں حرام کماتا ہوں، یعنی میں تمہیں روک رہا ہوں اور میں بھی خود اسی کو فالو کر رہا ہوں، ایسا نہ سمجھو، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میری استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کروں گا، میں تم سے کوئی اجر یا ریوارڈ نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے، دھوکے کے بغیر بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، فائدہ مل سکتا ہے ہمیں۔ رزق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رزق یعنی صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن رزق ہر وہ چیز ہے جس سے ہمیں فائدہ ملے، رزق ہر وہ چیز ہے جس سے ہمیں فائدہ ملے، مال دولت صلاحیت وغیرہ سب کچھ رزق میں آئے گا۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسباب یعنی سورسز کے لیے اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے، صرف سیلف کانفیڈنس ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ توکل اللہ بھی ضروری ہے، یعنی ہماری کوشش بھی کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔
کوشش کر کے یہ بھی نہیں اڑنا چاہیے کہ ہم نے کر دیا ہمارا ہو گیا، لیکن اللہ پر توکل کرنا چاہیے، سیلف کانفیڈنس نہیں رہنا چاہیے صرف۔ اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حلال طریقے کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، حرام کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 276 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکرے کو۔ یہاں پہ دیکھیے حلال رزق کے لیے دعا ہے، ترمذی کی دعا ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میری کفایت کر، یعنی مجھے سفیشینٹ کر دے اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، یعنی میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، صرف تجھ پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، آمین آمین۔ شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم انکار کرتی رہی، پھر شعیب علیہ السلام نے قوم کو برے عذاب سے ڈرایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہی کرتے رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں گھیر لینے والا عذاب نہ آ جائے۔ قوم نے شعیب سے وہی اعتراضات کیے جو پچھلی قوموں نے نبیوں سے کیے تھے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ سحر زدہ ہیں، جادو کا اثر ہے ان پر، مجنون ہیں، پاگل ہیں، وہ عام انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، اور قوم نے کہا کہ وہ اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ سرداروں نے قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا، وارن کیا کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی نہ کریں، اگر شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے قوم کو استغفار کرنے کا حکم دیا، رب سے معافی مانگنے کہا، اور کہا کہ رب بہت رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اگر توبہ کر لو گے تو وہ سزا نہیں دے گا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر قوم نے کہا کہ انہیں شعیب علیہ السلام کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ وہ لوگ بہت دخل مند بزنس مین تھے۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ تم چھوٹے سے کمزور سے انسان ہو۔ شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا تم تو چھوٹے سے کمزور سے انسان ہو، ہم تمہارے کنبے قبیلے کی خاطر تمہیں چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تمہیں نقصان پہنچا دیتے۔ یہ دھمکی شعیب علیہ السلام کو دی قوم نے، تمہیں نقصان پہنچانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کیا اللہ سے زیادہ تم میرے کنبے قبیلے سے ڈرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ کی بات تمہارے لیے اتنی غیر ضروری ہے کہ تم اس سے ڈرنے کی بجائے کنبے قبیلے سے ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، اسے سب پتا ہے اور وہ سزا دے گا۔ تم تمہارے اعمال کرو اور میں اپنے اعمال کرتا ہوں، جب عذاب آئے گا تب پتا چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا۔ قوم نے شعیب سے عذاب لانے کی مانگ کی، کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب لا کر دکھاؤ۔ دیکھیے کتنے جاہل لوگ تھے، یہ سیدھے عذاب کی مانگ کر رہے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا اور عذاب کی شروعات ہوئی۔
اس واقعے کا ذکر ہمیں کئی صورتوں میں ملتا ہے. ترجمہ پڑھتی ہوں. سورہ اعراف آیت 85 to 90. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بس پورا کرو ناپ کو اور تول کو، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور تم بیٹھتے ہو ہر راستے پر، تم ڈراتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو کوئی ایمان لایا ساتھ اس کے، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے بہت کر دیا تم کو، اور دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا اس چیز پر جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے، اور ایک گروہ ہے ایمان نہیں لایا، بس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی مدین سے. یہ البتہ تم ضرور لوٹ جاؤ گے ہماری ملت میں. اس نے کہا یعنی شعیب نے کہا کیا بھلا اگرچہ ہو تم ناپسند کرنے والے. شعیب کو انہوں نے دھمکی دی کہ تم واپس ہمارے ہی اس میں لوٹ جاؤ گے، ہمارے ہی باپ دادا جو عبادت کرتے تھے اسی میں لوٹ جاؤ گے. تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ اگر ہم لوٹے ہم تمہاری ملت میں بعد اس کے جب نجات دی ہم کو اللہ نے اس سے دور جاہلیت سے، اور نہیں ہمارے لیے کہ ہم لوٹائے جائیں اس میں مگر یہ کہ اللہ چاہے. جو رب ہے ہمارا وسعت والا، ہر چیز پر علم کے اعتبار سے. ہم نے توکل کیا اللہ پر. اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی اگر ہم ایسا کریں گے کہ واپس تمہاری ملت میں لوٹ جائیں گے تو ہم اللہ پر جھوٹ کریں گے. یہ شعیب علیہ السلام کے فالوورز نے کہا. اور کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب علیہ السلام کی بے شک تم البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. سورہ ہود آیت 84 to 93. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، اور کم کر کے نہ دو ناپ کو اور تول کو. بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو ساتھ بھلائی کے، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے عذاب سے. اور اے میری قوم پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ تم کم کر کے دو ان لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر. بچت یعنی باقی رکھی ہوئی چیز اللہ کی دی ہوئی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان. انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز حکم دیتی ہے تجھ کو کہ ہم چھوڑ دے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں سے جو ہم چاہیں؟ بے شک تو البتہ تو ہی بردبار راست باز ہے. کیا تو ہی صرف عقل مند ہے؟ ایسا ہمیں کرنے کہہ رہا ہے. کہا اے میری قوم کیا غور کیا تم نے اگر میں ایک کھلی دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے رزق دیا مجھ کو اپنے پاس سے اچھا رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ خلاف کروں تمہارے طرف جسے تم کو میں روکتا ہوں. میں نہیں چاہتا مگر صرف اصلاح جو میں استطاعت رکھتا ہوں، اور جو توفیق میں میری مگر اللہ کے ساتھ ہے. میں نے اس پر توکل کیا
اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تم کو نہ آمادہ کرے میری مخالفت کہ پہنچے تم کو اس کے مانند جو پہنچے قوم نوح علیہ السلام کو، یا قوم ہود علیہ السلام کو، یا قوم صالح کو علیہ السلام، اور قوم لوط علیہ السلام کو، اور نہیں ہے تم میں سے کچھ دور، یعنی قوم لوط تمہارے سے دور نہیں ہے، علاقہ تمہارے سے کافی قریب ہے۔ اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں ہم سمجھتے اس میں سے بہت سا جو تم کہتے ہو، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں ہم تجھ کو اپنے درمیان کمزور، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی البتہ ہم سنسار کر دیتے تجھ کو، نہیں تو ہم پر کچھ بھاری۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ زور والی ہے تم پر اللہ سے بڑھ کر، اور تم نے اس کو اپنے پشت کے پیچھے بنا لیا ہے؟ بے شک میرا رب گھیرنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ، بے شک میں عمل کرتا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کون ہے یا کس پر آتا ہے اس پر ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو، اور کون وہ جھوٹا ہے۔ اور تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سورہ شعراء آیت 176 میں ہے، 176 to 189۔ جھٹلایا ایقا والوں نے رسولوں کو، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار ہوں، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کوئی اجر کا، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور پورا کرو ناپ کو، اور نہ تو ہو جاؤ خسارہ دینے والوں میں سے، اور تولو شاید ترازو سے، صحیح ترازو سے، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور مخلوق کو پہلوں کی۔ انہوں نے کہا بے شک سحر زدہ لوگوں میں سے ہے تو، اور نہیں تو مگر ایک انسان ہم جیسا، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو البتہ جھوٹوں میں سے ہو، تو گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر ہو تم سچوں میں سے۔ اس نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہو۔ انہوں نے عذاب کی مانگ کی، پھر شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا، پھر عذاب کا آنا شروع ہوا۔ چیخ کا عذاب آیا، چیخ چنگھاڑ یعنی آواز کا عذاب آیا، اور البتہ جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ساتھ اپنی رحمت سے بچا لیا، اور پکڑ لیا چیخ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرنے والے، گویا کہ وہ اس میں نہیں بسے تھے۔ خبردار، دوری ہے رحمت سے مدین کے لیے جیسے کہ دوری ہوئی سمود۔ پھر زلزلے کا عذاب بھی آیا، پھر پکڑ لیا ان کو ایک ہلانے والی آفت نے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو کر، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو گویا کہ وہ بسے ہی نہ تھے اس میں، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر کالے بادل کا بھی ان پر عذاب آیا، تو انہوں نے جھٹلایا، سورہ شعراء آیت 189 to 191 میں ہے، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے چھتری والے دن کے، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے اکثر ان میں سے مومن، ایمان لانے والے۔ وہ لوگ اوندھے منہ گھرے پڑے تھے، اور البتہ جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، ساتھ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔
اور پکڑ لیا چیف نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرنے والے، وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ قوم ایسے ختم ہوئی کہ کبھی وہاں بسی نہ تھی۔ پھر شعیب علیہ السلام نے واپس مدین جا کر تباہ قوم سے خطاب کیا، تو منہ موڑا ان سے، سورہ آراف آیت 93، تو منہ موڑا ان سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کس طرح میں ایک قوم پر افسوس کروں جو کہ کافر ہے۔ یعنی اب ان کو افسوس بھی نہیں ہو رہا اس قوم پر، کیونکہ انہوں نے اپنا پیغام تو پہنچا دیا اور لیکن ان لوگوں نے چھٹلایا۔ اصحاب مدین قوم سمود کی طرح ختم ہو گئی۔ ان پر عذاب آیا تھا چیخ کا، چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، زلزلے کا عذاب آیا تھا اور کالے بادل، یہ تینوں عذاب ان پر آئے تھے۔ یہ مدین کا علاقہ ہے۔ یہ مدین اور یہ عائفہ۔ یہاں تک شعیب علیہ السلام۔ الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli.